بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 22واں پارہ، آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تنزیلہ نازل کردہ ہے العزیز غالب ذات کی طرف سے، الرحیم رحم کرنے والی ذات کی طرف سے، لتنذرا تاکہ تم ڈرائے قوماً ایسے لوگوں کو، ما انذرا کہ نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم جن کی آبا و اجداد، فہم غافلون جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لقد یقیناً حق ثابت ہو گیا القول قول علی اکثرہم ان میں سے اکثروں کے اوپر، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، انا بے شک ہم نے جعلنا بنا دیا فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا توق، فہیا پس یہ الی الاذقان پہنچ چکا ٹھوڑیوں تک، فہم پس وہ مقمحون اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا اور ہم نے بنا دی من بین ایدیم ان کے آگے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سدن ایک دیوار، فاغشیناہم پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، فہم پس وہ لا یبصرون دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے کہ جو غالب بھی ہے، جو رحم بھی کرنے والی ہے۔ اس آیت کے اندر خود بخود ان لوگوں کے قول کا رد ہو جاتا ہے کہ جو یہ بات کیا کرتے تھے کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یا کسی انسان سے سیکھ کر کے لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، ان کے اقوال کا رد کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تنزیلہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین کی یہاں پر دو صفات کا ذکر کیا گیا، اس میں سے ایک عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست، غالب۔ مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کر دی، اب ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو اس کو تسلیم کرے گا تو اچھی بات ہے اور جو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بلکہ فرمایا تنزیلہ یہ کتاب نازل شدہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا کتاب کا انکار کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو غلط ثابت کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین غالب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دے سکتا ہے اور اللہ ضرور سزا دے گا۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جس کی صفت الرحیم رحم کرنے والا بھی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس کتاب کے پر ایمان لائیں گے، اس کو ناظرہ سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمے کو سیکھیں گے، اس کے پر عمل کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، اور اسی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کے نظام کو چلائیں گے، الرحیم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہوگا، مہربانیاں کرنے والا ہوگا۔ اب آیت نمبر 6 کے اندر نزول مقصد قرآن کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے نزول کا محض مقصد یہی نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے اور اس کو لوگوں کی پردھم کیا جائے، بلکہ فرمایا نزول مقصد قرآن یہ ہے کہ لتنذر تاکہ تو ڈرائے
اس کتاب کے ذریعے سے قوماً ایسے لوگوں کو ما انذر کہ نہیں ڈرائے گا جن کے آبا و اجداد جس کی وجہ سے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اس کتاب کے ذریعے سے دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے، جس میدان کے اندر بھی جاتے تھے، اللہ رب العالمین کا قرآن لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو تبلیغ کی اور اس اسلام کو آگے بڑھانے کی جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے وہ قرآن مجید عظیم الشان ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلایا تھا، دین کا راستہ بتلایا تھا، حق راستہ سمجھایا تھا، جنت کا راستہ سمجھایا تھا۔ فرمایا لتنذر، تاکہ تو ڈرائے اس کتاب قرآن مجید عظیم الشان کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، نہیں متنبہ کیا گیا۔ انذار ایسے ڈرانے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک گناہ محبت بھی پائی جاتی ہے۔ گویا کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں کہ لوگوں اگر اسی حالت کے اندر رہے، اسی شرک کے اندر رہے، اسی کفر کے اندر رہے، انہی بدعمالیوں کے اندر رہے، تو موت کے بعد تمہارے لیے بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس انجام سے بچ جاؤ، ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر، اور ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر۔ یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہوگا، یہی تمہارے لیے ایک بہترین ہدایت کا راستہ ہوگا۔ فرمایا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ اہل مکہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس سے پہلے ایک نبی آیا تھا، کافی صدیاں پہلے نبی آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے بعد براہ راست اہل مکہ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ان کے پاس، ان کے آبا و اجداد کے پاس۔ تو فرمایا ان کو متنبہ کر دو، فہم غافلون، بس یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً حق ثابت ہو گیا، قول حل اکثر ان میں سے اکثروں کی بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سا قول حق ثابت ہو گیا؟ یہ قول جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ اے شیطان میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے کہ جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ جو جہنم کو بھرنے کا قول ہے یہ ان لوگوں کے اوپر صادق آ گیا ہے کہ جو ضدی ہیں، جو اڑدرم ہیں، جو متعصب ہیں، کہ ان کے سامنے قرآن آ گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، پھر بھی ضدوں کی بنیاد کے اوپر، تعصب کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے دلوں کے اوپر بطور سزا کے مہر لگا دی۔ تو ان کے اوپر یہ قول صادق آ گیا کہ میں ان شیطانوں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والے انسانوں سے جو اللہ کی کتابوں کا انکار کریں گے، اللہ کی انبیاء کا انکار کریں گے، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ ان جعلنا فی اعناقہم، اب ان دو آیات بینات کے اندر ان افراد کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے کی رسم و رواج کی وجہ سے، آبا و اجداد کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، ضد، اڑترمی اور اناد کی وجہ سے جس وقت حق کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نافرمانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیا ہے، اور توق کے اندر گویا کہ ان کے ہاتھ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ توق ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تھوڑا سا آپ تصور کیجئے کہ آدمی ہو کہ اس کے گلے کے اندر پٹا ہو انتہائی مضبوط، اور اسی پٹے کے اندر اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، اور وہ پٹا، وہ توق اس کے تھوڑی تک پہنچا ہوا ہو، جس کی وجہ سے سر اوپر اٹھا ہوا ہو، نیچے دیکھ نہ سکتا ہو، اپنی گردن کو دائیں اور بائیں بھی موڑ نہ سکتا ہو، اور آگے بھی نہیں دیکھ سکتا کہ آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، تو اس کو راستہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ انہی کی طرح کی مثال ان افراد کی بھی ہے کہ جنہوں نے ضد کی بنیاد کے اوپر، دھرمی کی بنیاد کے اوپر حق کو ٹھکرا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اب وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ کائنات کے اندر اللہ کی توحید کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتی، اور یہ کسی کے دل کے اوپر جو مہر لگ جاتی ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اس مہر لگوانے کے اندر
ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ماننے سے ضد کے ساتھ تعصب کی وجہ سے ابو جہل جیسے لوگوں کی طرح انکار کر دیتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اس کا دل سیل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کائنات کے اندر تو بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن اللہ کی توحید کی نشانیاں اس کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ابو جہل جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے، بنو ہاشم نے بھی گھوڑے دوڑائے، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، تو ہم بنو مخزوم والوں نے بھی لوگوں کو کھانے کھلائے، انہوں نے جنگ کے میدانوں کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، تو ہم بنو مخزوم والوں نے بھی جنگ کے میدانوں کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے۔ لیکن اب بنو ہاشم والے کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک نبی ہے، اگر ہم ان کے نبی کو تسلیم کر دیتے ہیں تو ہم اپنا نبی کہاں سے لائیں گے، اس لیے ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو حق معلوم نہیں تھا، حق معلوم ہو گیا تھا، لیکن حق معلوم ہونے کے بعد بھی تعصب کی وجہ سے جب اس کو انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو متنبع کریں یا متنبع نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان آیات بینات کے اندر ہمیں جو سبق اور درس ملتا ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور اس قرآن مجید عظیم الشان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی کتاب کے ذریعے سے یہی کتاب پڑھ کر کے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اور ان کے دل اسلام کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ اور ان آیات کے اندر جو دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے جب کسی نیکی کا موقع آ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان کو ایک نیکی کا موقع مل بھی جائے لیکن غفلت کی بنا پر، سستیوں کی بنا پر جب اس کو نہیں کرے گا تو پھر اس بات کا خطرہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جائے اور اس سے اس نیکی کی توفیق سلب ہو جائے۔ پھر بعض اوقات انسان کرنا بھی چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم قرآن و سنت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جس نیکی کا موقع بھی ہمارے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم فوراً اس نیکی کے کام کو کرنے والے بن جائیں، اور جو بھی گناہ کا موقع ہمارے سامنے پیش ہو جائے تو ہم پوری جرت کے ساتھ اس گناہ کو ٹھکرا دیں، محض اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔